بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، اور وہ 2 رکعت نماز تھی، اور کعبے کے دروازے کے پاس جو 2 ستون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں ادا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور آج کی حدیث بھی اسی بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کی نماز پڑھنا۔ تو پڑھتے ہیں۔ حضرت حمید سے روایت ہے، وہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القعبۃ یوم دخلها، کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، کعبۃ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت ابن عمر سے کسی شخص نے سوال کیا۔ یوم دخلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر کتنی رکعتیں نماز ادا فرمائی؟ تو کہتے ہیں فقال، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صلی فی الرکعت صلی فی القعبۃ 4 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 4 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ فقال له ارن المکان الذی صلی فیہ، تو اس شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں، وہ مقام دکھائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ارن المکان الذی، مجھے وہ مکان دکھاؤ، صلی فیہ، جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ فقال بعث معه ابنہ، تو راوی کہتے ہیں، قالا کا فاعل ہے راوی، تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کو وہ جگہ دکھاؤ، اس کو وہ مقام دکھاؤ جس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو وہ مقام دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ ثم ذهب تحت الاستوانت استوانت استوانت بحیال الجزعت، تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو بیٹا تھا، وہ اس شخص کو لے آیا، ذهب مانے لے آیا، کھجور کے تنوں کے سامنے، بحیال کا مطلب ہے سامنے، جزع کا مطلب ہے کھجور کا تنا، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے تنے کو، اس کے سامنے، کھجور کے درخت کے تنے کے سامنے، اور ستون کے نیچے لے آیا۔ اس توت یعنی جو درمیانہ ستون ہے اس کے نیچے اس شخص کو لے آیا، یعنی کعبہ کے اندر 3 ستون تھے اس وقت، اور جو درمیانہ ستون تھا اس درمیانے ستون کے نیچے اس شخص کو لے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی ہے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 4 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ قلت لہو، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو عرض کی کہ مجھے بھی وہ مقام دکھائیں جس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مجھے، راوی کہتے ہیں مجھے دکھایا، استوانت الوسطی، جو درمیانہ ستون ہے، مجھے وہ درمیانہ ستون دکھایا، تحت الجزعت،
اس کھجور کے درخت کا جو تنا تھا اس کے نیچے. تو الفاظ کا فرق ہے، وہاں پر تھا ستون کے نیچے، اور یہاں پر ہے اس کھجور کے درخت کے تنے تنے کے نیچے. ٹھیک ہے، تو روایت مختلف ہیں، الفاظ کا فرق ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 4 رکعتیں ادا فرمائی. آگے حضرت علقمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یموت لہو ثلاث من الولد، کہ جو شخص مر گیا اور اس کے لیے 3 نابالغ بیٹے ہوں. ولد سے یہاں پر مراد ہے 3 نابالغ بیٹے یا 3 نابالغ بچے، بیٹے نہیں کریں گے بلکہ بچے. جو شخص مر گیا اس حال میں مرا کہ اس کے 3 نابالغ بچے تھے، تو کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ تعالی، اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ما قبل میں ما آ رہا ہے. تو اگر ما قبل میں نافیہ ترجمہ کریں گے تو آگے ترجمہ ہوگا اس باتیا. تو جب ہم نے پیچھے اس باتیا ترجمہ کیا، اس بات والا ترجمہ کیا، تو اب اللہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے 3 چھوٹے نابالغ بچے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جس کے یہ 3. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر 3 بچے نہ ہوں، اول اسنان 2 بچے ہوں تو کیا ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسنان، اگر کہ 2 بچے ہوں. اگر کوئی شخص 2 نابالغ بچے چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے، آگے حضرت عبد الملک سے روایت ہے، وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جو اہل شام میں سے. حضرت عبد الملک اس شخص سے روایت کرتے ہیں جو اہل شام میں سے، یعنی جو شخص شام میں رہنے والا ہے، اور وہ شامی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لَتَرَسِّقْتَ مُحْبَطًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شامی شخص کو کہا، فرمایا کہ تم قیامت والے دن، سخت کا مطلب ہے جو بچہ پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، اس کے دن 7 مہینوں کا ہوتا ہے یا 8 مہینوں کا ہوتا ہے یا 6 یا 5 مہینوں کا ہوتا ہے، اور وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سخت. تو تم دیکھو گے اپنی ماں کے نا تمام گرنے والے بچے کو. ٹھیک ہے، یا تم دیکھو گے سخت کو، جو نابالغ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، تو تم اس کو قیامت والے دن دیکھو گے محبطن. محبطن، محبطن کا مطلب ہے پریشان، حیران. ٹھیک ہے، تم اس نابالغ نہ تمام گرے ہوئے بچے کو قیامت والے دن دیکھے گا، حیران اور پریشان ہوگا، وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا. یقال لہو، اس نابالغ اس گرے ہوئے بچے کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ کہے گا لا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، حتی یدخل الابوایا، یہاں تک کہ ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو مختلف احادیث میں آتا ہے کہ جو بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، تو وہ قیامت والے دن اپنے والد کا اور اپنی والدہ کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنا آپ کا جو بیٹا، وہ جو بچہ پیٹ کے اندر آ رہا ہے، تو اس کا نام کیا کرو، تاکہ قیامت والے دن اس نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے اور آپ کی تاکہ وہ آپ کی شفاعت بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے اس بچے کا شفاعت کرنا ثابت ہو رہا ہے اپنے والدین کے لیے. آگے حدیث پاک ہے، سلیمان سے روایت ہے، حضرت سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی سے روایت ہے، وہ حضرت محمد بن عبد الرحمن قشیری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں،
اور وہ عبداللہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا، جب بندہ مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے شر کو جانتا ہے، منہ شرن یعنی اللہ تعالیٰ اس کے شر کو جانتا ہے کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے، کون کون سے اس نے برے کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کے شر کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِي حَقِّهِ خَيْرًا، اور جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا بندہ تھا، یہ نیکوکار تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، یہ اچھے اچھے کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ وہ بندہ شر کرتا تھا، برائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن لوگ اس کے بارے میں اس کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لملائکتی، اپنے ملائکہ کے لیے، قد قبلت شہادت عبادی علی عبادی، کہ میں نے اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے بندے کے حق میں قبول کیا، میں نے اپنے میں نے اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے بندے کے حق میں قبول کیا، وغفرت علمی، اور مجھے اس کے شر کا علم ہونے کے باوجود میں نے اس کی مغفرت فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہوا کہ یعنی اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور لوگ اس کی بھلائی خیر باتیں کر رہے ہیں اور اس کے حق بول رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، نیکوکار تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مغفرت فرمائے گا۔ صحیح ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ کوئی وفات کر جائے، مر جائے، تو اس کے لیے اچھی ہی کلمات منہ سے کہنے چاہیے اور ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، مرے ہوئے بندے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت منصور سے روایت ہے، وہ سالم بن ابو جعد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبید بن نسوات سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا من السنت ان تحمل بجوانب السریر وما زاد علی ذلك فهو نافلۃ، آپ نے فرمایا ہے کہ جن میت کی کھٹولے کو یا میت کی چارپائی کو، جس چارپائی پر میت کو سلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی چارپائی کو چار کونوں سے اٹھایا جائے، سنت میں سے ہے کہ چارپائی کو چار کونوں سے اٹھایا جائے، کہ جو بندہ میت کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو چار کونوں سے اٹھائیں۔ وما زاد علی ذالک، اور اگر کوئی بندہ ان چار سے زیادہ اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نفل ہوگا، فهو نافلۃ، تو وہ نفل ہوگا، اس کو نفل کا ثواب ملے گا، اور سنت کا ثواب ہوگا چار جانبوں سے اٹھانا، چار جانبوں سے اٹھانا، اور 10 قدم چلنا، ہر ایک بندہ، ہر کونے والا بندہ 4 قدم چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو چار بندوں کا چار پائی کو اٹھانا یہ سنت میں سے ہے، اور درمیان میں اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ آگے حدیث پاک کے حضرت علی بن اکمر سے روایت ہے، وہ ابو عطیہ سے روایت کرتے ہیں، ابو عطیہ وادعی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی جنازت نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرآ امراتن فامر بها فتوردت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے میں ایک عورت کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو واپس لوٹایا جائے، فتوردت، اس عورت کو واپس لوٹایا گیا، فامر بیا، اس عورت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، تو وہ عورت واپس لوٹ گئی، فلم یکبر حتی لم یرہا، تو سرکار علیہ السلام نے تکبیر نہیں دی یہاں تک کہ اس عورت کو نہیں دیکھا،
یعنی جب تک وہ عورت وہاں سے غائب نہیں ہو گئی، وہاں سے چلی نہیں گئی، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں فرمائی، نماز کی تکبیر نہیں دی۔ تو اس عورت کو جنازے سے نکالا، تو عورت کا جنازے میں شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی جنازے کے ساتھ چلنا عورت کے لیے جائز ہے۔ ہاں ایک مجبوری کی صورت ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، ہر جگہ عورت ہی عورت ہے، تو اس صورت میں عورت جنازہ بھی پڑھا سکتی ہے اور دفنا بھی سکتی ہے اور قبرستان وغیرہ جا بھی سکتی ہے جب کوئی مرد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل باہر شریعت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی بقیہ سبق کل پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے جو چیز سمجھ نہ ہی آئی وہ پوچھ لیں۔ اس میں پھر آپ سے پرسنل پہ پوچھ لوں گا بعد میں ایک چلیں بار ٹھیک، لیکچر سن کے نا دوبارہ، تو پھر میں آپ سے جی پوچھ، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔